بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم کے طلبہ و طالبات کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں، اس کا نام ہے سبق غزوہ حنین۔ عزیز طلبہ و طالبات، غزوہ حنین کی تفصیلی وضاحت میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دے دی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سبق غزوہ حنین کے سوال جواب کراؤں گی۔ یہ سوال جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر موجود ہیں، 38 یعنی 38۔ تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر آ جائیے۔ صفحہ نمبر 38 پر سب سے پہلے سوال جواب سے پہلے خالی جگہ دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان خالی جگہ کو پر کریں گے۔ خالی جگہ کے میں نے جواب لکھ دیے ہیں۔ پہلی خالی جگہ ہے حوازن ڈیش اور ڈیش کے درمیان آباد تھا۔ تو پہلے ڈیش میں آپ لکھیں گے مکہ اور دوسرے ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے طائف۔ دوسری خالی جگہ ہے دونوں قبیلے جنگ کے لیے ڈیش کی وادی میں خیمہ زن ہوئے۔ تو اس میں دوسری خالی جگہ میں آپ لکھیں گے حنین۔ تیسری خالی جگہ ہے آپ کا لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ڈیش افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں آپ لکھیں گے 12,000۔ چوتھی خالی جگہ ہے غزوہ حنین میں کفار کو ڈیش ہوئی۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے شکست۔ شین، کاف، سین اور تے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک لائن یہ رے ہے، آپ یہ نہیں سمجھیے گا یہ گاف ہے۔ شین، کاف، سین اور تے، شکست، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے غزوہ حنین میں کفار کو ڈیش ہوئی، تو اس میں آئے گا شکست۔ اس کے بعد پانچویں خالی جگہ ہے غزوہ حنین میں دونوں قبیلوں کی قیادت ڈیش کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے مالک بن اوف کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ تو تھی صفحہ نمبر 38 پر موجود خالی جگہ، جنہیں آپ نے کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے۔ اب آتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ سوال بے ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر 1 سوال ہے وادی حنین میں کون سے دو قبیلے آباد تھے؟ اس کا جواب ہوگا وادی حنین میں دو قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ ثقیف اور دوسرا حوازن تھا۔ سوال نمبر 2 ہے غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے؟ اس کا جواب ہوگا دشمن نے بہت سے ماہر تیر انداز درے میں چھپا رکھے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر اچانک تیروں کی بارش کر دی۔ اس غیر متوقع تیر اندازی سے مسلمان گھبرا گئے اور ان کے پاؤں میدان سے اکھڑ گئے۔ یہ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 3 ہے غزوہ حنین کے بارے میں قرآن مجید کا بیان کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، آپ لکھیں گے قرآن مجید میں ہے، پھر ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے اور جنگ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ کام بھی نہ آئی، اور زمین باوجود فراغی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے۔ یہ جواب ہے سوال نمبر 3 کا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے غزوہ حنین کے مختصر واقعات تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہوگا غزوہ حنین 8 ہجری میں پیش آیا۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ ثقیف اور حوازن میں مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ دونوں قبائل حنین کی وادی میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے خیمہ زن ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر
مقابلے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر بعض مسلمانوں کے دلوں میں احساس برتری پیدا ہو گیا کہ آج تو ہماری فتح یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہیں کافی سخت حالات سے گزرنا پڑا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نواز دیا۔ یہ جواب ہے سوال نمبر 4 کا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے، غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ یہ جواب ہے سوال نمبر 5 کا، اور اس سبق میں خالی جگہ کے علاوہ کل 5 سوال دیے گئے ہیں جن کے جواب میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ ٹائٹل پیج بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں گے اور ساتھ میں انڈیکس بھی بنائیں گے۔ خالی جگہ سبق میں جو دی گئی ہیں وہ آپ کو کاپی پر ہی حل کرنی ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔